بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت عیسیٰ رضی تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر نکلے تھے۔ دوران سفر وہ ایک شہر کے قریب پہنچے۔ راستے میں ان کے ساتھیوں نے ایک خزانے کی نشانیاں کیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں یہاں رک کر اس خزانے کو نکالنے کی اجازت دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگ خزانہ نکالنے کے لیے یہاں رکیں۔ میرا خیال ہے اس شہر میں اور بھی خزانے ہیں، میں ان کی تلاش میں جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے اور چلتے چلتے ایک سادہ سے ویران گھر کو دیکھا۔ اس میں داخل ہوئے تو وہاں ایک بوڑھی عورت زندگی بسر کر رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اس گھر میں آپ کے علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا ہاں، میرا ایک بیٹا ہے جو جنگل میں جاتا ہے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں لا کر فروخت کرتا ہے۔ اس کمائی سے ہماری زندگی کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس بوڑھی عورت نے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کمرے میں جگہ دی اور ان کی مہمان نوازی کی۔ ابھی زیادہ ہی دیر نہ گزری تھی کہ اس کا بیٹا لکڑیاں لے کر گھر واپس آ گیا۔ ماں نے اس سے کہا کہ آج رات ہمارے یہاں ایک بہت معزز مہمان ہیں، جن کی پہچان اور عظمتوں سے ان کی روشنیاں چمکتی ہیں۔ ان کی صحبت کو غنیمت سمجھو۔ وہ لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، ان کا نشان شان احترام کیا اور ان کی خوب خدمت کی۔ رات کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑہارے سے بات کی اور دوران گفتگو میں معلوم ہوا ایک عقل مند اور دانش مند انسان ہے، مگر غموں اور پریشانیوں نے اس کے دل کو جکڑ کر رکھا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں غموں کا پہاڑ ہے۔ تو لکڑہارے نے کہا ہاں، میرے دل میں غموں کا پہاڑ ہے جسے برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دل کا غم میرے سامنے بیان کرو، شاید اللہ تعالیٰ اسے دور کرنے کا سبب بنائے۔ لکڑہارے نے کہا کہ ایک دن میں جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر بادشاہ کے محل کے قریب سے گزر رہا تھا۔ میں نے محل کی طرف دیکھا تو میری نظر بادشاہ کی حسین و جمیل بیٹی پر پڑی اور میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ دن بدن میرے دل میں اس کا عشق بڑھتا گیا، لیکن یہ کام میری طاقت سے باہر ہے۔ اس دکھ کا موت کے سوا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس لڑکی کو چاہتے ہو تو میں تمہارے وصال کا انتظام کرتا ہوں۔ لکڑہارے نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی۔ ماں نے کہا اے میرے بیٹے، میرا خیال میں ہمارا یہ مہمان کوئی عظیم شخص ہے، اگر اس نے کچھ کہا ہے تو ضرور اسے پورا کرے گا۔ اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اگلی صبح لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگو۔ لکڑہارا محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ محل کے قریب پہنچا تو دربانوں نے اس کا راستہ روک لیا اور پوچھا تمہیں بادشاہ سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں بادشاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ تو دربانوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ تو اس نے صاف صاف بادشاہ سے کہا میں تمہاری لڑکی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ بادشاہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا
کہ میری بیٹی کا حق مہر اتنی قیمتی جواہرات، سونا، چاندی ہے کہ حکومت کے خزانے میں بھی اتنا مال نہیں ہے۔ تو لکڑہارے نے کہا، میں ابھی آتا ہوں، اس کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ تو لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں گئے جہاں کئی پتھر پڑے ہوئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان پتھروں کو قیمتی جواہرات، سونا، چاندی میں تبدیل کر دیا۔ ان کی مقدار اتنی ہی تھی جتنی بادشاہ نے کہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لکڑہارے سے فرمایا، یہ اٹھا لو اور بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ لکڑہارے نے وہ سب کچھ اٹھا لیا اور محل میں لے جا کر بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ اور اس کے دربار حیران اور پریشان ہوئے، یہ کیا ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے، یہ کافی نہیں ہے، اتنی ہی مقدار میں اور لے آؤ۔ تو لکڑہارا پھر سے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس جنگل میں اتنی ہی مقدار میں جواہرات اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ لکڑہارے نے وہی کام کیا اور جواہرات لے کر بادشاہ کے سامنے رکھے۔ بادشاہ نے اس کی بات چیت کی اور سمجھا کہ یہ سارے معجزات اس مہمان کے ہیں جو لکڑہارے کے گھر میں رہ رہا ہے۔ وہ مہمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے لکڑہارے سے کہا، اپنے مہمان سے کہو یہاں آئے اور بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کریں۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت بادشاہ کی لڑکی کا نکاح لکڑہارے سے پڑھا دیا۔ اگلی صبح بادشاہ نے لکڑہارے کے ساتھ بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک عقل مند انسان ہے۔ بادشاہ کی اور کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے لکڑہارے کو اپنا ولی عہد بنایا اور تمام درباروں اور حکومت افراد کو حکم دیا، اس کے داماد کی بات مانو۔ اگلی صبح اچانک بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ درباروں اور حکومت افراد نے لکڑہارے کو تخت سلطنت پر بٹھایا اور مل کے تمام اختیارات اس کے سپرد کیے۔ یوں وہ ایک مالک کا مقتدر بادشاہ بن گیا۔ تیسرے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے خدا حافظ کہنے کے لیے آئے۔ لکڑہارے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عظیم حکیم و دانا، آپ کے بہت سے احسان میری زندگی پر ہیں جن کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اگرچہ میں قیامت تک زندہ رہوں۔ مگر دل میں ایک سوال آیا ہے، اگر آپ اس کا جواب نہ دیں تو جو کچھ آپ نے میرے اختیار میں دیا ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سا سوال ہے؟ تو لکڑہارے نے کہا، میرا سوال یہ ہے کہ گھر آپ مجھے 2 دن میں لکڑہارے سے بادشاہ بنا سکتے ہیں، تو پھر آپ خود اپنی زندگی سادگی میں کیوں گزار رہے ہیں اور بادشاہ کیوں نہیں بنے؟ دنیا کی عیاشیوں سے منہ کیوں پھیرا ہوا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جس نے خدا کو پہچانا اور اس کی طرف سے اعتماد و جزا کو جانا، وہ دنیا کی فانی دولت کو نہیں چاہتا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی روحانی لذتیں پاتے ہیں کہ دنیا کی تمام لذتیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے روحانی لذتوں اور آسمانی نعمتوں کی کچھ مثالیں دیں، جس سے لکڑہارے نے کچھ اچھی طرح سمجھ گیا۔ اس کے اندر عجیب تبدیلی نمایاں ہوئی۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مڑ کر عاجزی کے اندر میں کہا، مجھے آپ کی شکایت ہے کہ
آپ خود کیوں ایک بہتر اور خوبصورت راستے پر چل رہے ہیں، لیکن مجھے دنیا کے اس مشکل راستے میں ڈال دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ سارا کام اس لیے کیا تاکہ تمہاری عقل مندی کا امتحان لوں اور ان مشکلوں کو چھڑانا تمہارے لیے اجر کا سبب بنے۔ لکڑہارے نے تخت و سلطنت اور ساری حکومت کو چھوڑ کر لکڑہارے کا لباس پہن لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا تاکہ جب تک زندہ رہے ان کے ساتھ رہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے حواریوں کے پاس لے آئے اور فرمایا، یہ مدد وہ خزانہ ہے جو میرے خیال میں اس شہر میں موجود تھا، میں نے اسے تلاش کر کے تمہارے پاس لے آیا۔ یہ ہے حقیقی خزانہ، نہ کہ وہ مادی خزانہ جس کی تلاش میں تم پڑے ہوئے ہو۔ یقیناً یہی سب سے بڑا خزانہ ہے کہ انسان حق کے راستے پر پہنچ جائے اور نہ صرف اپنی دنیا بلکہ آخرت کو بھی کامیاب بنا لے۔ تو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ دوستو۔